میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے دن بھی خدا آپ سے بات کرنے کو جا رہا ہے۔ آج کے دن بھی خدا اپنے کلام کی قدرت سے آپ کا حوصلہ بڑھائے گا، آپ کو تسلی دے گا، آپ کے اطمینان کا باعث بنے گا، آپ کے بدنوں میں کلام کی قدرت شفا اور صحت کا باعث بنے گی، اور آپ کے معاملات میں جو پیچیدہ ہو چکے ہیں، ان مشکلوں مصیبتوں میں جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں، خدا اپنے کلام کی قدرت سے آپ کو آزاد کرنے کو جا رہا ہے۔ آئیے اپنے سر جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا مانگیں۔ خداوند آسمانی باپ، میں یسوع مسیح کے نام سے منت کرتا ہوں، اپنے کلام کی قدرت کو کثرت سے نازل کر خدا۔ میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، میرے ہونٹوں کی، میری زبان کی تقدیس کر خدا، مجھے پاک کر، مقدس ٹھہرا۔ میں یسوع مسیح کے نام سے تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اے خدا، میں منت کرتا ہوں، اپنے رول کو اس کی قدرت کو نازل کر خدا، اور یسوع مسیح کے نام سے آج ہر ایک زندگی کے لیے اپنے کلام کی قدرت کو جاری و ساری کر خدا۔ تیرا کلام آج بہتوں کو سیر کرے، آسودہ کرے خدا، بہتوں کے پیالے تیرے کلام سے لبریز ہو جائیں خدا، یسوع مسیح کے نام سے لبریز ہوں۔ اور آج تیرا کلام سن کر خدا بہتے اپنی بری راہوں سے پھریں، تجھ پہ بھروسہ کریں، تجھ پر توکل کریں، اور خداوند تجھے اپنی زندگیوں میں نجات دہندہ کے طور پر قبول کر سکیں۔ اور خداوند، میں بالخصوص یہ منت کرتا ہوں، اپنے دانے ہاتھ کو بڑھا اور اپنے لوگوں کے لیے اپنے کلام کو نازل کر خدا۔ اپنے لوگوں پر اپنے ہاتھ کو بڑھا اور انہیں اپنے ہاتھ میں محفوظ کر لے خدا۔ ایک بار پھر میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، میری مدد کر، رہنمائی کر خدا، لفظوں کی ترتیب عطا کر یسوع مسیح کے نام سے۔ ہر ایک زندگی جو ہمیں سن رہی ہے، جو لائیو دیکھ رہی ہے خدا، سب کے لیے اپنے کلام کو جاری و ساری کر یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔ میرے سے دیکھیے خروج کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 10 آیات۔ اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا۔ وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے، 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا، اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی۔ اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی، اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگیں۔ تب اس نے جھاؤ میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے۔ جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا۔ اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی، یہ کس عبرانی کا بچہ ہے؟ تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا، کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے؟ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا، جا۔ وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لائی۔ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا، تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی، اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی میں سے نکالا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت اور باعث تحفظ ٹھہرے، آمین۔ آج کا جو میرا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ہم خداوند کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں۔ آپ اپنے ساتھ والے سے کہہ سکتے ہیں، آپ خداوند کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں۔ آپ اپنے دل پہ بھی ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں، میں خداوند کے ہاتھوں میں محفوظ ہوں۔ اگر آپ مشکلوں میں ہیں، آپ پریشانیوں میں ہیں، آپ دکھوں میں ہیں، آپ مصیبتوں میں گھرے ہیں، اور اس کے باوجود آپ زندہ ہیں، آپ یقین جانیے آپ خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں، اور آپ کو خدا نے اپنے تحفظ اور اپنی پروٹیکشن میں رکھا ہوا ہے۔ اور آپ ہی کے وسیلہ سے، ہاں بالخصوص آپ کے وسیلہ سے، خدا بہت
بڑے جلال کو ظاہر کرنے کو جا رہا ہے. اگر آپ پریشانیوں، مصیبتوں، طوفانوں کے باوجود بچے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، تو یقین جانیے خدا آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا مقصد رکھتا ہے. اگر بیماریوں نے آپ کو ابھی تک نہیں مارا، حالات نے آپ کو ابھی تک نہیں مارا، آپ کرونا کی زد میں ابھی تک نہیں آئے ہیں، یا آپ اس کی زد میں آ کے پھر سے ریسکیو ہو گئے ہیں، ریسٹور ہو گئے ہیں، آپ یقین جانیے خدا آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا مقصد رکھتا ہے، اور وہ بہت جلد اس مقصد کو آپ کی زندگی میں اور آپ کے وسیلہ سے بہت سے دوسروں کی زندگیوں میں پورا کرنے کو جا رہا ہے. ہیلیلویا. آپ خداوند کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں. اگر اس زندگی کے طوفانوں نے آپ کو نہیں مارا، اگر بھوک اور ننگ اور افلاس نے آپ کو نہیں مارا، اگر غربت نے اور بیماری نے آپ کو نہیں مارا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ خداوند کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں، اسی لیے آپ آج تک زندہ ہیں. اس سارے پروسیس میں ڈال کر خدا آپ کو نکال بھی رہا ہے اور آپ کو مضبوط بھی کر رہا ہے. خدا آپ کے ایمان کو بھی بڑھا رہا ہے اور خدا آپ کو اپنے اوپر توکل کرنا بھی سکھا رہا ہے. آپ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی کے وسیلہ سے ایک بہت بڑا جلال ظاہر ہونے کو ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس خاندان سے ہیں. موسیٰ کی ماں اور موسیٰ کا باپ دونوں لاوی خاندان سے ہیں. یہ دونوں خدمت گزار گھرانے ہیں، اور موسیٰ اور اس کا ماں باپ یہ لاوی کی نسل سے ہیں. اور اس کے باوجود موسیٰ کے والدین کو اس چیلنج میں سے گزرنا پڑا. ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ اس خوشی کو دنیا کو بتاتے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرتے، وہ اس کا ڈھنڈورا پیٹتے، ڈھول بجتے کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. اور لیکن اس کے باوجود کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ان کی یہ خوشی ماتم کیسے سما میں بدل گئی ہے، اور وہ اس خوشی کو چھپا رہے ہیں. حالانکہ یہ خدا کے قریب ترین لوگ ہیں، یہ خدا کے قریب ترین جوڑا ہے. یہ وہ خاندان ہے جنہیں خدا نے بلایا ہے. یہ وہ خاندان ہے جو خدا کی خدمت کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ اس دکھ میں سے، اس مصیبت میں سے، اس پرابلم میں سے، اس پریشانی میں سے گزر رہے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا گھرانہ کون سے سینٹ سے ملتا ہے، آپ کے خاندان میں کتنے لوگ عبادت کرنے والے ہیں، آپ کتنی دعا کرنے والے ہیں، آپ کتنے روزے رکھنے والے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند کہتا ہے میں جنہیں عزیز رکھتا ہوں میں انہیں کوڑے بھی مارتا ہوں. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ میں مسیحی ہوں، میں کرسچن ہوں، اس لیے اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، میں یسوع مسیح کے ساتھ ہوں اس لیے اب میرے پاس کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی ٹینشن نہیں آنی چاہیے. نہیں، آپ کا یہ خیال سراسر غلط ہے، اور آپ کو دوبارہ سے اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح میں ہونا یا یسوع ہمارے ساتھ ہونا ہرگز اس بات کی دلیل یا ثبوت نہیں ہے کہ آپ پر طوفان نہیں آئیں گے، آپ پر پہاڑ نہیں ٹوٹیں گے، آپ مصیبتوں میں نہیں پڑیں گے، یا آپ بھوک اور ننگ میں زندگی بسر نہیں کریں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح کا ساتھ ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ جب جب پرابلمز آئیں گی، جب جب طوفان ٹوٹیں گے، جب جب مشکلوں میں گھریں گے، خداوند ہمارا خدا ہمیں ان طوفانوں میں سے فتح مندی کے ساتھ نکال لینے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. یسوع کشتی میں تھا اور کشتی میں طوفان تھا. اب سوال یہ ہے اگر یسوع کشتی میں ہے تو پھر طوفان کیوں ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس نے طوفان کو آنے دیا، لیکن جب مصیبت انتہا تک پہنچی خداوند اٹھا اور طوفان کو ڈانٹا اور طوفان تھم گیا. یسوع کا ساتھ ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ مصیبتیں نہیں آئیں گی. ہاں، اس بات کی ضمانت ضرور ہے کہ جب جب مصیبتیں آئیں گی یسوع ان میں سے ہمیں نکال لینے کی قدرت رکھتا ہے. آمین آمین. یہ لاوی خاندان ہے، مرد بھی لاوی ہے، عورت بھی لاوی ہے، اور انہیں خدا نے بیٹا بخشا ہے، یعنی ایک اور لاوی پیدا ہوا ہے. اور اس وقت تک فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ یہودیوں کے، عبرانیوں کے جتنے بیٹے پیدا ہوں انہیں مار ڈالا جائے. اس نے
جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس نے کسی کو بتایا تک نہیں ہے موسیٰ کی ماں نے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب 3 مہینے تک لکھا ہے کلام میں کہ انہوں نے اسے چھپا کر رکھا، اور مطلب یہ کیسی خوشی ہے، یہ کیسا خدا کا احسان اور اس کی مہربانی ہے کہ آپ اسے لوگوں کو بتا بھی نہیں پا رہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہے، آپ اسے لوگوں کے ساتھ بانٹ نہیں رہے اپنی خوشی کو، بلکہ آپ نے اپنی خوشی کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ sometimes خدا کسی بڑے مقصد کے لیے ہماری خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر ہونے نہیں دیتا۔ sometimes ہم پاس ہو جاتے ہیں میٹرک میں، لیکن ہمارا رزلٹ اتنا ماٹھا ہوتا ہے، ہماری ڈویژن، ہمارے گریڈز اتنے ماٹھے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے۔ بس ہم یہ کہتے ہیں ہم پاس ہو گئے، ایف ایس سی میں، میٹرک میں، گریجویشن ہم نے پاس کر لیا ہے۔ بعض اوقات ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جن کے ساتھ شادی ہوتی ہے وہ ہوتے تو بہت امیر ہیں، لیکن شکل و صورت ایسی ہوتی ہے کہ آپ ان کے، میں ایک بیٹی کو جانتا ہوں، بہت خوبصورت، لیکن جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے وہ خدا رحم کرے، اب وہ بیٹی 24 گھنٹے فیس بک پہ آن لائن رہتی تھی، لیکن اب جب سے شادی ہوئی ہے میں نے اس کی کوئی تصویر فیس بک پر نہیں دیکھی ہے۔ یعنی آپ خوش ہیں، آپ شادمان ہیں، لیکن آپ نے اپنی خوشی کو چھپا رکھا ہے، آپ اسے ایکسپوز نہیں کر پا رہے، آپ کسی ڈر، کسی خوف کی وجہ سے آپ اسے ڈسپلے نہیں کر پا رہے۔ خدا بعض اوقات ہمیں ایسی خوشیوں میں ڈالتا ہے، ہم خوش تو ہوتے ہیں لیکن ہم اسے شیئر کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ sometimes ہمیں اچھی جاب مل جاتی ہے، اچھی سیلری مل جاتی ہے، لیکن ہم دوسروں کو بتا نہیں پاتے ہیں۔ جاب تو اچھی ہے، سیلری تو اچھی ہے، لیکن جو کام وہاں پر میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں وہ غیر مناسب ہے، وہ بتانے کے لائق نہیں ہے۔ sometimes خدا ہمیں ایسی خوشیاں دیتا ہے جنہیں ہمیں چھپانا پڑتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ان خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے۔ ان کو بھی خوشی ملی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن انہوں نے بیٹا چھپا رکھا ہے۔ بعض اوقات ہمارا خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنا، خدا کی خدمت کرنا، مسلسل خدا سے پیار کرنا، اس کی فرما برداری کرنا ہمارے لیے مشکلات اور چیلنجز پیدا کر دیتا ہے۔ خدا آسمان پر بیٹھا اس چیز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف خدمت گزاری کرتا ہے یا کیا یہ مجھ پر پورا بھروسہ بھی کرتا ہے اور مجھ پہ ٹرسٹ کر کے یہ دعا بھی کرتا ہے۔ اس کا کیا یہ صرف میری خدمت کرنا چاہتا ہے یا اس کا دعائیا تعلق بھی میرے ساتھ قائم ہے۔ سم ٹائمز ہم دعا کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ فیلوشپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم خدمت کو اتنا اونچا درجہ دے دیتے ہیں کہ وہ خدا سے بھی زیادہ ہماری زندگی میں گھر کر لیتی ہے اور وہ ہمارا بت بن جاتا ہے۔ خدا سم ٹائمز ہماری خدمت کے عین بیچ میں، خدا کے ساتھ ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کے عین بیچ میں پرابلمز کو، چیلنجز کو لے کر آتا ہے، اور خدا ان سب میں ہمارے ساتھ رہ کر ہمیں یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ صرف خدمت نہیں، صرف خدمت گزاری نہیں، آپ کو مجھ سے، آپ کا میرے ساتھ تعلق قائم ہونا چاہیے، دعائیا رفاقت ہماری قائم ہونی چاہیے۔ تیری زندگی میں دن میں 24 گھنٹوں میں وہ وقت، وہ گھنٹے نکلیں کہ جب تو خدمت کو چھوڑ کے، خاندان کو چھوڑ کے، جب تو میرے قدموں میں بیٹھے، جب تیری آنکھیں بلا اختیار مجھ پر لگ جائیں، جب تیرے ہاتھ میرے لیے اٹھ جائیں، جب تیرے گھٹنے میرے سامنے ٹک جائیں اور میں آسمانوں پر سے سن کر میں تجھے تیری دعاؤں کا جواب دوں، میں تیرا حوصلہ بڑھاؤں، میں تیرا ایمان بڑھاؤں اور میں آسمانوں پر سے سن کر تجھے تسلی دوں، حوصلہ دوں اور تجھے مضبوط کروں۔ sometimes خدا جان بوجھ کر ہماری زندگیوں میں ایسے مقام آنے دیتا ہے۔ دعا کرنا خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اور دعا کرنا اپنے معاملے خدا کو دینا ہے۔ sometimes ہم خود سے اپنے معاملے نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں،
ہم خود سے ہر ایک پہاڑ کو میدان کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ تم اپنے زور سے نہیں بلکہ دعا کے وسیلہ سے. زربابل کے لیے یہ کلام تھا، اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے، تو میرے خادم کے سامنے سے ہٹ جائے گا، یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا. ہیلیلویا. اور نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم اس پہاڑ سے کہو گے کہ یہ سمندر میں جا گر تو یقیناً ایسا ہو جائے گا. اٹ مینس کہ ہم اسے اپنے جسمانی زور سے نہیں ہٹا سکتے ہیں، ہم اسے جسمانی قوت سے نہیں ہٹا سکتے ہیں، لیکن جب ہم دعا کریں گے، جب ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، پھر ہم ان پہاڑوں کو موو کرا سکیں گے. اور اس سب کچھ سے، اس موو کروانے سے ہمارا فخر اپنے زور پر نہیں ہوگا، ہمارا فخر خدا کے دانے ہاتھ پر ہوگا. ہیلیلویا. اور خدا اصل میں ہم سے یہ توقع کرتا ہے. موسیٰ کی ماں نے اس خوشی کو چھپا کر رکھا ہے. چند دن، چند ہفتے نہیں، اس نے 3 مہینے تک اس خوشی کو چھپا کر رکھا ہے. میں حیران ہوں کہ کس طرح ایک عورت نے اتنی بڑی خوشی کو، اتنی بڑی خوشی کی خبر کو چھپا کر رکھا ہے. یہ بہت بڑا سبق ہے میری ان بیٹیوں کے لیے، ان بزرگاؤں کے لیے، بہنوں کے لیے جن کے اندر بات ٹکتی نہیں ہے. میں نے ایک بڑی خوبصورت بات یہ فیس بک پر پچھلے دنوں میں پڑھی. لکھا تھا کہ آدمی ایک کان سے سنتا ہے، دوسرے سے نکال دیتا ہے، لیکن عورت دونوں کانوں سے سنتی ہے، پھر اس کو اپنے اندر چباتی ہے، پکاتی ہے اور پھر منہ سے اسے نکالتی ہے. یہ بات بہت حد تک سچ ہے. بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر رکھ کر سوچتی رہتی ہیں، جو چیزوں کو اپنے اندر رکھتی ہیں، جو چیزوں پر میڈیٹیٹ کرتی ہیں، جو اپنا منہ ایک دم سے نہیں کھولتی ہیں اور ساری باتوں کو عیب جوئی اور غیبت کی صورت میں وہ پاس آن کرتی رہتی ہیں. میں بہت کم ایسی عورتوں کو دیکھتا ہوں جو چیزوں کو اپنے اندر سٹور کرتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں، باتوں پر دھیان کرتی ہیں. اگر آپ میرے ساتھ دیکھیے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت لکھا ہے، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی. یہ وہ ٹائم ہے جب مریم کو یہ خبر ملتی ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کے نام یسوع رکھنا. اب یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ حیران کر دینے والی خبر ہے، یہ تہلکہ مچانے والی خبر ہے کہ ایک کنواری اور اس کے بیٹا ہوگا، اور وہ بیٹا بھی خدا کی طرف سے، وہ نبی ہوگا، وہ بزرگ ہوگا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. یہ چھوٹی خبر نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود مریم کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ ان ساری باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر سوچتی رہی. میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی بہنوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں جن کے منہ میں بات ٹکتی نہیں ہے، جن کے دل میں بات ٹکتی نہیں ہے. مریم سے اور یہاں موسیٰ کی ماں سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے دل میں باتیں رکھنی ہیں اور ان کو سوچنا ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ انسان کو تقریباً 2.5 سے 3 سال لگتے ہیں یہ سیکھنے میں کہ کیسے بولا جاتا ہے، لیکن پھر اس کو ساری عمر لگتی ہے یہ سیکھنے میں کہ کون سی بات کو کہاں بولنا ہے، کہاں کرنا ہے. یہ بہت بڑا سبق ہے جو موسیٰ کی ماں سے ہمیں مل رہا ہے. موسیٰ کی ماں نے اسے چھپا کر رکھا ہے، اس سے کسی کو کانوں کان خبر ہونے نہیں دی ہے. اور ایٹ دی اینڈ جب اسے چھپا نہیں سکی، پھر اس نے کیا کیا ہے؟ سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ عورت بہت ہی بہادر عورت ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس نے بہادری کی مثال قائم کی ہے. نمبر 1، جب اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس نے 3 مہینے تک پوری کوشش کر کے اسے چھپا بھی رکھا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی ہے. اور نمبر 2، اب یہ اتنی بہادر ہے کہ یہ اپنے بیٹے کو ایک ٹوکرے میں اس کے ارد گرد مٹی کی رال لگا کر اسے دریا پر لے کر گئی ہے اور اسے دریا میں چھوڑ آئی ہے، دریا میں بہا آئی ہے. کیا کبھی ایسا ممکن ہے کہ کوئی ماں
اپنے بچے کو دریا میں بہائے صرف اس کی جان بچانے کے لیے، کیونکہ فرعون کا یہ اعلان تھا کہ بچوں کو، بیٹوں کو مار دیا جائے۔ اور یہ عورت، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ ایمان میں مضبوط عورت ہے، یہ ایمان میں پختہ عورت ہے۔ اسے یہ خوف نہیں ہے کہ دریا میں مگرمچھ یا کوئی اور جانور میرے بیٹے کو کھا جائے گا۔ اسے یہ خوف نہیں ہے کہ اس کا بیٹا بھوک سے یا اس کا بیٹا پیاس سے مر جائے گا۔ یہ اس چیز سے خوف زدہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یہ اتنی ایماندار ہے، یہ اتنی دیندار ہے کہ اسے خدا پر 100% بھروسہ ہے کہ خدا میرے بیٹے کو ریسکیو کرے گا، وہ میرے بیٹے کی جان بچائے گا۔ میں اپنی بہنوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں جو حالات پر نگاہ کرتی ہیں، جو اپنی غربت کو دیکھتی رہتی ہے، جو اپنے شوہروں کو کوستی رہتی ہے، جو اپنے حالات کے رونے روتی رہتی ہیں، ہائے ہمارے حالات، ہائے ہماری غربت، ہائے ہمارے گھر میں روٹی نہیں، ہائے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، جو ایک ایک پل کی خبر اپنے میکوں کو دیتی ہیں، آج ہمارے گھر میں کچھ نہیں پکا، آج ہمارے بیٹے کا دودھ نہیں ہے، آج ہمارا کرایہ نہیں گیا ہے، آج ہمارا یہ مسئلہ ہے، آج ہماری یہ پرابلم ہے۔ میں ان اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو حالات پر سے نظریں اٹھا کر ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر اپنی آنکھیں لگانی ہیں۔ یہ عورت اپنے بیٹے کو، صرف 3 ماہ کا بیٹا، اور یہ اسے دریا پر چھوڑ آئی ہے، بہا آئی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ عورت خدا پر بھروسہ کرتی ہے، اور اس عورت نے فیصلہ کیا ہے، خدا یہ بیٹا، یہ میرے ہاتھ میں غیر محفوظ ہے، لیکن یہ تیرے ہاتھ میں محفوظ ہے۔ ہیلیلویا! آپ کی وہ چیزیں، آپ کی میراث، آپ کی نسلیں، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں بے شک آپ کے ہاتھوں میں غیر محفوظ ہیں، لیکن وہ خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں۔ اور یہی میرے پیغام کا آج مضمون بھی ہے کہ آپ خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور کہیے، میں خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہوں۔ ہیلیلویا! خداوند آپ کا محافظ ہے، وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے، اسرائیل کا محافظ نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے، وہ صبح بھی بیدار رہتا ہے اور وہ رات کے پیروں میں بھی بیدار رہتا ہے۔ ہیلیلویا! موسیٰ کا خدا، جب وہ موسیٰ اپنے گھر میں پل رہا تھا تب بھی اس کا محافظ تھا، اور جب اس کی ماں اسے دریا میں بہائی ہے تب بھی اس کا محافظ ہی ہے۔ ہیلیلویا! بعض اوقات ہم حالات کو اپنی مرضی سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، بعض اوقات ہم فائٹ کرنا چاہتے ہیں حالات کے ساتھ، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا پر بھروسہ کرنا حالات کے ساتھ لڑنے سے زیادہ مبارک ہے۔ ہیلیلویا! یہ عورت کر سکتی تھی، جہاں 3 مہینے چھپایا ہے یہ اس کو اور بھی کنٹینیو کر سکتی تھی، لیکن خدا کا مقصد، خدا کا پلان، خدا کا منصوبہ اس بیٹے کی زندگی میں یہی تھا کہ اس کو پانی میں بہایا جائے۔ ہیلیلویا! خدا آپ کو بھی ہو سکتا ہے کسی ایسے تجربے سے گزار رہا ہو جب آپ حالات کی زد میں بہہ کر آپ نے کچھ فیصلے کیے ہوں اور آپ نے کہا ہو، خداوند ہمارا محافظ ہے، وہی ہم کو بچائے گا، وہی ہمارے ساتھ رہے گا، اور اسی پہ بھروسہ کر کے آپ اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ خدا آپ کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دے گا۔ آمین۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کو پانی میں بہا دیا ہے۔ سنیے گا، جو چیزیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں اور صرف ہمارے ہی ہاتھوں میں ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، مگر جب وہ چیزیں خداوند کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں تو وہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اولاد خداوند کے ہاتھوں میں ہے؟ کیا وہ محفوظ ہے؟ کیا آپ کے وسائل خداوند کے ہاتھوں میں ہیں؟ کیا وہ محفوظ ہیں؟ کیا آپ کے والدین خداوند کے ہاتھوں میں ہیں؟ کیا وہ محفوظ ہیں؟ کیا آپ کا گھر، آپ کا خاندان خداوند کے ہاتھوں میں ہے؟ کیا آپ کی بیوی، آپ کا شوہر خداوند کے ہاتھوں میں ہے؟ کیا وہ محفوظ ہیں؟ کیونکہ خداوند کے ہاتھوں میں ہونا اصل میں محفوظ ہونا ہے۔ ہمیں تحفظ فراہم کرنے والا صرف ایک خدا ہے، اور وہ ہر روز، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے کہا تھا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہیلیلویا! اب اپنے ساتھ والے سے کہیے، میں خدا کے ہاتھ میں ہوں۔ ہم اکثر
اپنے رشتہ داروں پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں. خدا سے زیادہ رشتہ داروں پر ہمیں مان ہوتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لوگوں پر مان نہیں، خدا پر ایمان آپ کو بچائے گا. خدا آپ کو ریسکیو کرے گا، خدا آپ کی مدد کرے گا. خدا کے وسیلہ سے آپ زندہ بھی رہیں گے اور آپ قائم اور دائم بھی رہیں گے. سنیے، جیسے ہی موسیٰ کی ماں کا ہاتھ اس سے پیچھے ہٹا، خدا کا ہاتھ اس پر بڑھ گیا ہے. ہیلیلویا. موسیٰ کی ماں اس کو پانی میں چھوڑ آئی ہے، جیسے ہی وہ واپس ہٹی ہے، میں یہ خیال کرتا ہوں جیسے ہی اس کے ہاتھ موسیٰ سے اور اس ٹوکرے سے ہٹے ہیں، خدا کا ہاتھ اس پر بڑھ گیا ہے اور نیچے دریا سے نہ کوئی جانور نہ کوئی درندہ اسے پھاڑنے کو آگے بڑھا ہے، بلکہ وہ پانی کے اوپر ہی تیر رہا ہے. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں یہ وہی خدا ہے جو پطرس کو کہتا ہے کہ پانی پر چل کر میرے پاس آ جا. یہ وہی خدا ہے جو موسیٰ کو بھی دریا میں سیکیور کیے ہوئے ہے، اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہے، اور کوئی جنگلی درندہ اس کے پاس پھٹکنے بھی نہیں پاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بیٹا خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہے. ہیلیلویا. اور میں اس چیز کو آپ کی زندگی پر پروفیٹیکلی ریلیز کرنا چاہتا ہوں کہ کووڈ-19 میں، اس پینڈیمک میں آپ میں سے ہر ایک خداوند کے ہاتھوں میں محفوظ ہے، محفوظ ہے، محفوظ ہے یسوع مسیح کے نام سے. اور یہ وبا، یہ تپالی آپ کے خیمہ کے قریب نہیں آئے گی. ہیلیلویا. یہ اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی ہے اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بہنوں کی محبت بھائیوں کے لیے ایسی ہی ہے، لیکن خدا کی محبت ہمارے لیے اس سے کہیں بڑھ کر ہے. خدا دور کھڑا دیکھ نہیں رہا ہوتا، خدا ہمارے ساتھ بھٹی کے اندر ہوتا ہے. خدا ہمارے ساتھ طوفانوں کے اندر ہوتا ہے. یہ چھوٹی بہن ہے، یہ دیکھ رہی ہے میرے بھیا کو کوئی جانور، کوئی اور چیز، کوئی درندہ نہ پھاڑ کھائے، لیکن خدا دور کھڑا نہیں دیکھ رہا. خدا موسیٰ کو ہولڈ کیے ہوئے ہے، اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے. اس لیے موسیٰ اس پانی کے ٹوکرے میں، اس دریا میں محفوظ رہا ہے. آمین، آمین. اور میں آپ کے لیے یہ ریلیز کرتا ہوں اس کلام کو کہ آپ بھی خداوند کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں. آمین، آمین. حالات نے آپ کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے، ناکامیوں اور مصیبتوں نے آپ کا کیا حشر کر دیا ہے، آپ یقین کیجئے اگر آج کے دن آپ زندہ ہیں اور آپ یہ کلام سن رہے ہیں، آپ خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں، اور خدا نے آپ کو بڑے خاص مقصد کے لیے ریسکیو کیا ہوا ہے، آپ کو تھاما ہوا ہے، آپ کو گرنے نہیں دیا، آپ کو دلدل میں دھنسنے نہیں دیا، اور خاص طور پہ آپ کو مرنے نہیں دیا ہے، اس لیے کہ خدا آپ کے وسیلہ سے بہت بڑے جلال کو ظاہر کرنے کو ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور کہیے، خدا میں زندہ ہوں اس لیے کہ میں تیرے ہاتھوں میں محفوظ ہوں، میں صحت مند ہوں اس لیے کہ میں تیرے ہاتھوں میں محفوظ ہوں. ہاں خدا، آج تک میں اس زمین پر ہوں اس لیے کہ میں تیرے ہاتھوں میں محفوظ ہوں. اور خدا جو کچھ تو میرے وسیلہ سے اور میرے اندر کرنا چاہتا ہے، خدا مہربانی کر کے اس کام کو پورا کر. میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں تاکہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. موسیٰ ٹوکرے میں دریا میں تیر رہا ہے، اور اب کیا ہوا ہے 5ویں آیت میں، فرعون کی بیٹی یعنی دشمن کی بیٹی. واہ جی واہ. بعض اوقات ہمیں دوستوں کے ہاتھ سے دکھ ملتے ہیں، لیکن جس خدا کے ہاتھوں میں ہم محفوظ ہوتے ہیں وہی خدا ہمارے دشمنوں کو بھیج کر ہمیں ریسکیو کرنا جانتا ہے. ہیلیلویا. میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں اور اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں. اور میں اس چیز کو
بڑے ایمان کے ساتھ اور بڑے اختیار کے ساتھ آپ کی زندگیوں میں، آپ کے خاندانوں میں ریلیز کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن سے آپ خوف زدہ ہیں، وہ لوگ جن سے آپ خوف کھا رہے ہیں، آپ جن کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، آپ جن کا فون اٹھانے سے ڈرتے ہیں، میں یسوع مسیح کے نام سے اس چیز کو ریلیز کرتا ہوں کہ انہی لوگوں کو خدا آپ کے مددگار بنا دے گا، خدا ان کے آپ کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ یسوع مسیح کے نام سے ایسا ہونے کو جا رہا ہے۔ ہیلیلویا! یہ دشمن کی بیٹی ہے اور خدا نے اسے بھیجا ہے کہ جا کر اس ننھے بچے کو ریسکیو کرے، بچائے۔ کیا آپ ایسے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ وہی خدا جو موسیٰ کو بچا سکتا ہے، وہی خدا جو دانییل کو بچا سکتا ہے، وہ آپ کو بھی بچا سکتا ہے۔ وہی خدا جو ہمیں مشکلوں، مصیبتوں اور طوفانوں میں ریسکیو کر سکتا ہے، وہی خدا آپ کا بھی خدا ہے، اور آپ کو ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کے چیلنج، ہر طرح کی آزمائش میں سے نکال لینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین آمین۔ خدا نے فرعون کی بیٹی کو بھیج دیا ہے کہ جا اس بچے کو بچا۔ فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگیں۔ تب اس نے جھاؤ میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے۔ جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا۔ اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی، یہ کس عبرانی کا بچہ ہے؟ اسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ عبرانی کا بچہ ہے، لیکن اس کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی ہے کہ اسے قتل کروا ڈالے، اسے مروا ڈالے، اس کو ختم کر ڈالے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہوں گے، پھر آپ کے دشمن آپ کو ماریں گے نہیں، وہ آپ کو بچائیں گے، وہ آپ کو ریسکیو کریں گے، وہ آپ کو تحفظ فراہم کریں گے۔ کلیسیا پاکستان، میں تیرے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو خداوند کے ہاتھوں میں آ جائے، تو خداوند کی مرضی میں آ جائے، تو خدا کے مقصد کو پورا کرنے لگے، اور تو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، تاکہ وہ جو تیرے دشمن ہیں وہ تیرے دوست بن جائے، اور تجھے مارنے والے، تجھے ستانے والے، تجھے دکھ دینے والے تیرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تجھے تحفظ فراہم کرے، تیری پرورش کرے، اور تجھے یسوع مسیح کے نام سے برکت کا وسیلہ تو بنے ان کے لیے، اور وہ تیرے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ کلیسیا پاکستان، تیرے ساتھ یہ ایسا ہونے کو جا رہا ہے۔ تیرے دشمن تیرے دوست بن جائیں گے، تیرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، تجھے تحفظ دیں گے، تجھے پروٹیکٹ کریں گے، تیری سنیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے۔ آمین آمین آمین۔ اپنی سہیلی کو بھیجا ہے کہ اسے اٹھا کر لائے، اور جب ٹوکرا دیکھا ہے تو اسے اس پر رحم آیا ہے، ترس آیا ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن ترس کھائے؟ دشمن تو موقع ڈھونڈتا ہے کہ کب مار گرائے، لیکن یہ کیسے دشمن کی بیٹی ہے؟ یہ اپنے دشمن پر ترس کھا رہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف اور صرف خدا کے ہاتھ کے وسیلے ہی ممکن ہے۔ یہ اسی کے ہاتھ کے وسیلے ممکن ہے۔ اس دنیا میں بہت سے ہاتھ ہیں، کچھ جیبیں کاٹ رہے ہیں، کچھ گلے کاٹ رہے ہیں، کچھ دکھ دے رہے ہیں، کچھ تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن اس دنیا میں صرف اور صرف ایک ہاتھ ایسا ہے جو ہماری مدد کے لیے بڑھتا ہے، ریسکیو کرنے کے لیے بڑھتا ہے، بچانے کے لیے بڑھتا ہے، اور وہ ہاتھ کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہے، وہ ہاتھ قادر مطلق خدا کا ہاتھ ہے، یسوع مسیح کا ہاتھ ہے، جس نے آپ کو اور میرے لیے اپنے ہاتھوں میں کیل ٹھکوائے اور آپ کو اور مجھے اپنے دانے ہاتھ کی قدرت سے آزاد کر دیا ہے۔ ہیلیلویا! اپنے ساتھ والے سے کہیے، میں خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہوں۔ خدا استثنا کی کتاب میں موسیٰ سے کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو بتا دے کہ یہ نہ سوچیں کہ یہ اپنے زور سے مصر سے نکل آئے ہیں۔ خدا کہتا ہے ان کو باور کروا کہ یہ اپنے زور سے نہیں، بلکہ میں، خدا اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں انہیں اپنے دانے ہاتھ کی قدرت سے ملک مصر سے نکال لایا ہوں۔ آمین۔ اور میں اس چیز کے لیے مصریوں کو جو خدا اپنے دانے ہاتھ کی قدرت سے نکال لایا، میں انتہائی شکر گزار ہوں، انتہائی شکر گزار ہوں۔ لیکن جب میں نئے عہد نامہ میں خدا کی قدرت کو دیکھتا ہوں،
اس کے مکاشفے کو دیکھتا ہوں, اس کے بیٹے یسوع مسیح کو دیکھتا ہوں, تو وہ ہمیں ایک ہاتھ سے نہیں چھڑاتا, وہ ہمیں ایک ہاتھ سے ریسکیو نہیں کرتا, بلکہ صلیب پر وہ دونوں ہاتھوں کو پھیلائے, دونوں ہاتھوں سے جکڑا ہوا, دونوں ہاتھوں میں کیل لیے ہوئے صلیب پر لٹکا, ہمیں دونوں ہاتھوں سے ریسکیو بھی کر رہا ہے, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہمیں اپنے پاس بھی بلا رہا ہے. وہ کھلے عام سر عام دعوت دیتا ہے. اب وہ صرف بنی اسرائیل کو نہیں بچا رہا, اب وہ ساری دنیا کے لیے یہ ایک بہترین نمونہ ہے, یہ ایک بہترین آفر ہے. یسوع مسیح اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے صلیب پر ہر ایک قوم, ہر ایک امت, ہر ایک قبیلے کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اور اس بڑی نجات کو حاصل کرو, کیونکہ اس زمین پر نجات دہندہ صرف ایک ہے. بنی اسرائیل کو خدا صرف اپنے دانے ہاتھ کی قدرت سے نکال لایا, لیکن صلیب پر یسوع مسیح نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا ہے اور خدا کے دونوں ہاتھ ظاہر ہوئے ہیں. آمین آمین. آپ شکر گزار ہیں کہ آپ نے خداوند کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا ہے, اور آپ کی اور میری نجات خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ممکن ہوئی ہے. آمین. اپنے ساتھ والے سے کہیے, میں خداوند کے ہاتھوں میں محفوظ ہوں. اس دشمن کو اس بچے پر ترس آیا ہے. تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا, کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک داہی تیرے لیے بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے. یہ چھوٹی سی بچی ہے, اس چھوٹی بچی کے اندر کہاں سے یہ حکمت آ گئی کہ یہ اس چیز کو سوچے بھی اور پھر فرعون کی بیٹی کے ساتھ جا کر اس چیز کو شیئر بھی کرے کہ میں تیرے لیے کسی عبرانی دائی کو بلا لاؤں جو اس کو دودھ پلائے. فرعون کی بیٹی نے اسے کہا, جا. وہ لڑکی جا کر بچے کی ماں کو یعنی موسیٰ کی ماں ہی کو بلا لائی. وہ کام جو آپ کے لیے ناممکن ہے, وہ کام خدا کے لیے 100% پاسبل ہے, ممکن ہے. یسوع مسیح نے کہا, جو کچھ انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے, کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. آمین آمین. اب نہ صرف اس کو ریسکیو کیا گیا ہے, بچایا گیا ہے, بلکہ خدا نے کیا ممکن کیا ہے کہ اسی کی ماں اس کے پاس اس کی دائی بن کر آ گئی ہے, اور وہ اب صبح شام دوپہر رات کو اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلایا کرے گی. ہیلیلویا. کیا آپ ایسے خدا پر ایمان رکھتے ہیں, اس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ بے شک ہم ایسے ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ایسے ہی خدا کی منادی بھی کرتے ہیں. آمین. فرعون کی بیٹی نے اسے کہا, تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا, میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی. آپ دیکھیے ذرا, ایک ایک حرف جو ہے اس پہ تھیسس لکھا جا سکتا ہے. موسیٰ کی ماں خوف زدہ ہو کر اس بچے کو دریا میں چھوڑ آئی ہے, خدا پہ بھروسہ کر کے خدا کے حوالے کرائی ہے, خدا کے سپرد کرائی ہے. اور اب خدا نے کیا کیا ہے, خدا نے اس چیز کو موسیٰ کی ماں کے لیے لیگل کر دیا ہے کہ یہ عورت اس بچے کو مارے گی نہیں, یہ عورت اس بچے کی پرورش کرے گی. یہ بچہ قتل نہیں کیا جائے گا, بلکہ یہ بچہ اب شاہی فرمان کے مطابق اس کی اب پرورش کی جائے گی, اس کی نشو نما ہوگی, اس کی افزائش ہوگی, اور یہ بچہ محل میں پلے بڑھے گا. ہیلیلویا. میں ایسے خدا پر ہی بھروسہ کرتا ہوں جو ان ایکسپیکٹڈ میریکلز کر سکتا ہے. آمین آمین آمین. ہم نے شاید خدا کو ابھی تک اس طور سے جانا نہیں ہے. ہم نے اسے قادر مطلق کے طور پر نہیں جانا. ہم نے اسے خدا تو سمجھا ہے, ہم نے اس کے بارے میں تو سیکھا ہے, لیکن ہم اسے شخصی طور پر جان نہیں پائے ہیں کہ وہ حقیقت میں کون ہے اور وہ حقیقت میں کیا کچھ کر سکتا ہے. آپ کا اور میرا خدا صرف برکتیں شرکتیں نہیں دیتا ہے, آپ کا اور میرا خدا ان سے بھی بڑے بڑے معجزات کرتا ہے. آمین.
کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آج تک اگر آپ زندہ ہیں تو آپ خدا کے ہاتھ کے وسیلہ سے زندہ ہیں، آپ یسوع کے خون کے وسیلہ سے زندہ ہیں، آپ اس کے فضل، اس کے رحم اور اس کے ترس کی بدولت زندہ ہیں، اور آپ کے وسیلہ سے خدا عجیب اور بڑے کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند کے ہاتھوں میں دیجئے اور پھر دیکھیے کہ خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں اور آپ کے وسیلہ سے کس طرح سے پوری ہوتی ہے۔ بے شک خدا آپ کو بہت بڑے کام کے لیے اپنے استعمال میں لانا چاہتا ہے۔ مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں سونپیے اور اپنے اندر سے ہر طرح کے خوف کو، ڈر کو اور فیر کو نکالیے، اسے باہر کیجئے اور پورے طور پر خداوند اپنے خدا پر بھروسہ کیجئے۔ یسایہ 59:1 میں لکھا ہے، خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ وہ بچا نہ سکے۔ ہیلیلویا! وہ کل بھی بچاتا تھا، وہ آج بھی بچاتا ہے، اور مستقبل میں بھی ریسکیو کرنے کا، بچانے کا وعدہ صرف اسی کا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور کہیے، خداوند میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ میں کلام سے سیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میں آنا محفوظ ہونا ہے۔ دوسرے سموئیل کے آخری باب میں جب داؤد نے بنی اسرائیل کی مردم شماری کروائی تو خدا نے 3 آفتیں اس پر بھیجی، اور اس میں سے ایک آفت اس نے چن لیا، اور جو اس نے وہاں پر بات کہی داؤد نے، وہ بڑی قابل غور ہے۔ سموئیل کی دوسری کتاب 24واں باب اور اس کی 14ویں آیت لکھا ہے، داؤد نے جاد سے کہا، میں بڑے شکنجہ میں ہوں۔ اب دیکھیے جو خوبصورت بات سیکھنے کی ہے، داؤد کہتا ہے، ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں، پر میں انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ اب داؤد نے ان 3 آفتوں میں سے ایک آفت کو چننا تھا، اور اس نے وہ آفت چنی جس میں خدا اس پر مہربان ہو سکتا تھا، اور داؤد کہتا ہے کہ میں خدا کے ہاتھ میں پڑوں کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں، اور کہتے ہیں میں انسان کے ہاتھ میں پڑنا نہیں چاہوں گا۔ داؤد بھی اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ خداوند کے ہاتھ میں پڑنا انسانوں کے ہاتھ میں پڑنے سے زیادہ بہتر ہے۔ خداوند کے ہاتھ میں ہونا انسانوں کے سہارے لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم خداوند کے ہاتھوں میں رہیں گے۔ ہم دکھ میں ہوں یا سکھ میں ہوں، ہم خداوند کے ہاتھوں میں رہیں گے۔ ہمیں کوڑے لگیں یا ہم شادمان رہیں، ہم خداوند کے ہاتھوں میں رہیں گے۔ چاہے کچھ بھی ہو، خداوند کے ہاتھ ہمیں محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہماری صورت بگڑنے بھی لگے، ہم ٹوٹنے اور بکھرنے بھی لگے، تو بھی کمہار کا وہ وعدہ یاد ہے جو خدا نے یرمیہ سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میرے ہاتھ میں ہے، کیا میں جیسا برتن چاہوں ویسا نہیں بنا سکتا؟ بے شک خدا بنا سکتا ہے۔ اور یسایہ کی صحیفہ میں لکھا ہے، اے خدا تو ہمارا باپ ہے اور تو ہمارا کمہار ہے۔ آمین۔ ہم خداوند کے ہاتھوں میں ہیں، اس لیے ہم محفوظ ہیں۔ اس وبا میں، اس تپالی میں، پینڈیمک میں، کووڈ-19 میں، جب ہر جگہ پر، ہر ایک میڈیا، ہر ایک سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، ٹیلی کا، ہر ایک جگہ پر جہاں پر کرونا کی بات ہو رہی ہے، اس کے باوجود آپ اور میں محفوظ ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم نے ماسک پہنے ہوئے ہیں یا ہم بہت زیادہ احتیاط کر رہے ہیں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں۔ خداوند کا ہاتھ ہم پر بڑا ہوا ہے۔ آمین۔ آپ خداوند کے ہاتھوں میں ہیں، آپ کے فائنانس خداوند کے ہاتھوں میں ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہو گئے ہیں اور پھر بھی آپ تینوں وقت کی روٹی کھا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ خدا کا ہاتھ بڑا ہوا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے آپ پر یہ ہاتھ بڑا رہے، آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، اور آپ کبھی بھی بے ایمانی میں چلنے نہ پائیں، آپ کبھی بھی بے یقینی کی زد میں آنے نہ پائیں، بلکہ میری دعا ہے آپ کا ایمان خداوند میں اور زیادہ مضبوط ہو جائے، اور اس کلام کے وسیلہ سے، کلام کی اس تشریح کے وسیلہ سے آپ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں، اور آپ خدا پر اور زیادہ بھروسہ کریں، تاکہ خدا آپ کو ہر روز ریسکیو کرے، ہر روز آپ کی ضرورتیں پوری کرے، اور ہر روز آپ کو کھانے اور پینے کو عطا کرے۔ آمین۔ میں آپ کو بتاؤں، اس ساری صورتحال میں اب بھی اگر آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، چلتے پھرتے ہیں،
آپ کھا اور پی رہے ہیں، آپ پر خدا کا ہاتھ بڑا ہوا ہے، آپ خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں، آپ خدا کے وسیلہ سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاں شاید روپیہ پیسہ نہیں ہے، روزگار آپ کا نہیں ہے، آپ کے وسائل جاتے رہے، لیکن اگر آپ کے اندر ایک چیز قائم ہے اور وہ خدا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں آپ اس سے بھی برے حالات میں سروائیو کر سکتے ہیں، آپ اس سے بھی برے حالات میں زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند کا ہاتھ آپ پر بڑا ہوا ہے اور آپ خداوند کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں۔ آمین۔ ایک فوجی افسر تھا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ سمندری سفر کر رہا تھا۔ جہاز میں طوفان آیا، موجیں بہت زیادہ بپھرنے لگی، طوفان نے جوش مارا اور جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ بہت ہی زبردست طوفان تھا۔ جتنے مسافر تھے وہ سب اپنے اپنے خداؤں کو یاد کرنے لگے، توبہ، منت، سماجت، رحم کی اپیل کرنے لگے۔ وہ فوجی افسر بڑے آرام سے کرسی پہ بیٹھا تھا اور طوفان کو دیکھ رہا تھا اور لوگوں کو ادھر ادھر بھاگتے اور پینک ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور اس سے جھنجھوڑ کر کہنے لگی کہ آپ بھی خداوند کے نام سے دعا کریں، آپ بھی خدا کے حضور چلائیں، سارا جہاز چلا رہا ہے، ہر ایک مسافر پریشان ہے، آپ کیوں خدا سے دعا نہیں کر رہے ہیں اور بڑی تسلی اور اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے جو اس کے پاس پسٹل تھا وہ نکالا اور اسے اپنی بیوی کی پیشانی پر رکھا اور اس سے کہا کیا تو اس پسٹل سے میرے سے خوف زدہ ہے؟ اس نے ایسے پسٹل کو جھٹکا، اسے ادھر گرایا، اس سے کہا کیا بات کرتے ہیں، یہ پسٹل آپ کے ہاتھ میں ہے اور مجھے اس پسٹل سے کیوں خوف ہونے لگے گا؟ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، آپ مجھے کیسے مار سکتے ہیں؟ اس فوجی افسر نے اس سے کہا یہ طوفان بھی میرے خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور وہ مجھے ہرگز ہلاک نہیں کر سکتا۔ تو اور میں ہم بھی خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ کاش کہ ہمارے اندر ایسا ایمان پیدا ہو جائے، ہم طوفانوں کے عین بیچ میں ہم کہہ سکیں کہ یہ طوفان ہمارے خداوند کے ہاتھ میں ہے۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح نے شاگردوں کے ساتھ طوفانوں کو تھمایا، لیکن ایٹ دی اینڈ یسوع مسیح نے شاگردوں سے یہ شکوہ کیا کہ اے کم اعتقادو، تم نے کیوں شک کیا؟ خداوند نے یہ شکوہ کیا کہ کاش کہ تم بھی اس طوفان کو ڈانٹتے اور یہ تھم جاتا۔ خداوند نے شکوہ کیا کہ میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ آپ کو اور مجھے اپنے طوفانوں میں خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اپنے مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں خداوند پر بھروسہ کرنا ہے، جیسے موسیٰ کی ماں نے کیا ہے۔ وہ حالات جو ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں، ہمیں انہیں خدا کے سپرد کرنا ہے اور ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ خدا ہر ایک حالت میں ہمیں ریسکیو کرنے کی، سنبھال لینے کی، بچانے، چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیا آپ خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں خدا کے ہاتھ میں ہوں؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا توکل خدا پر ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا میرا محافظ ہے، وہ مجھے سنبھالنے والا ہے، وہ مجھے بچانے اور چھڑانے والا ہے؟ کیا آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میرا محافظ ہے جو نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے؟ ہیلیلویا! اور خداوند ہی اصل میں آپ کا محافظ ہے بھی۔ اس کے کلام کے وسیلہ سے اور اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے آپ اب تک زندہ ہیں، صحت مند ہیں، چلتے پھرتے اور قائم ہیں۔ آپ خداوند کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں۔ میں نے ایک گواہی سنی پاسٹر ریحان گاسٹن سے جو کینیڈا سے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے چرچ کی خاتون ہے، وہ بہن بہت ہی ایماندار تھی اور خداوند میں بہت مضبوط تھی، اس کا ایمان بہت پختہ تھا، خدا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق اس کا بچہ گراج میں کھیل رہا تھا اور چرچ سے ایک بھائی اس بہن کو وزٹ کرنے کے لیے گئے، اور جب اس نے گیٹ کھولا، ریموٹ سے گیٹ کھولا تو اس نے نہیں دیکھا کہ گیٹ کے پیچھے بچہ ہے، اس نے گاڑی چلا دی اور وہ بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا، اس نے گاڑی پارک کر دی۔ اب جب وہ
نکلا تو وہ بچہ بھی گاڑی کے نیچے سے نکل آیا. اس نے سر پکڑ لیا کہ یہ بچہ میری گاڑی کے نیچے آ گیا تھا. وہ چیخا اور اتنی دیر میں اس کی ماں بھی باہر نکل آئی اور اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا آپ کا بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں کیمرے میں دیکھ رہی تھی بچہ آپ کی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا. اس نے کہا آپ اتنی تسلی سے یہ بات کر رہی ہیں؟ اس نے کہا ہاں کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ میں نے آج صبح ہی دعا کی ہے اور میں نے اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر کو خداوند کے ہاتھوں میں محفوظ کیا ہے. آپ کی گاڑی کیا اس پر جہاز بھی آ گرے یہ تو بھی محفوظ رہے گا. آپ خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں یسوع مسیح کے نام سے. اس ایمان میں، اس یقین میں کھڑے ہو جائیے کہ آپ خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں اور شریر، دشمن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، بلکہ خدا آپ کے دشمنوں کو آپ کا دوست بنا دے گا. وہ شخص بہت انسپائر ہوا اس کے ایمان سے اور خدا کے ساتھ اس کے تعلق سے. یہ گواہیاں اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ تالیاں بجائیں، خوش ہوں اور آپ کے واہ جی واہ. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ جو تعلق اس بہن کا خدا کے ساتھ تھا وہی تعلق آپ بھی خدا کے ساتھ قائم کیجئے اور آپ بھی اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے خاندان کو خداوند کے ہاتھوں میں اس طور پر محفوظ کریں کہ شریر ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. آمین. اس طور پر خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیے، خود بھی اور اپنے خاندان کو بھی خداوند کے ہاتھوں میں لائیے. آئیے اپنے سر جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا مانگیں. خداوند آسمانی باپ، میں یسوع کے نام سے منت کرتا ہوں، آج اس کلام کے وسیلہ سے تو نے بہتوں کے ایمان کو بڑھایا ہے، تو نے بہتوں کے ایمان کو شیک کیا ہے. خدا اس پر جمی گرد کو ہٹایا ہے، تو نے بہت سوں کے رشتوں میں پڑی دراڑوں کو ہیل کیا ہے. اب خدا تیرے لوگ پھر سے تیرے ساتھ ایک ہونے کو ہیں. تیرے لوگوں نے پھر سے خدا اپنے ایمان میں مضبوط ہو کر اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا ہے. میں یسوع مسیح کے نام سے منت کرتا ہوں، ان کے ایمان کو اور مضبوط کر خدا، ان کے ریلیشن شپ کو اپنے ساتھ اور مضبوط کر خدا. اور اب سے آگے کو ان میں سے ہر ایک تجھ میں محفوظ ہو خدا، تجھ میں محفوظ رہے خدا. تیری برکت، تیری زندگی، تیری شفقت اور تیری مہربانی ان پر قدرت اور کثرت کے ساتھ آسمانوں سے ڈیلی جاتی رہے خدا. اور ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو تجھ میں محفوظ کرے اور خدا تجھ میں پایا جائے. میں منت کرتا ہوں خدا ان کے ساتھ ساتھ ہونا، ہر ایک سننے والے دیکھنے والے کے ساتھ ہونا. یہ جن جن چیلنجز میں سے گزر رہے ہیں، یہ جو پرابلمز، جو ایشوز انہیں درپیش ہیں خدا، یہ جو پرابلمز، جو ایشوز ان کے سامنے ہے خدا، یسوع مسیح کے نام سے انہیں ریسکیو کرنا خدا. ان پر تیری برکت ٹھہری رہے اور یہ واقع ہی خدا تجھ پہ بھروسہ کرنا اور تیرے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا سیکھ لیں خداوند. ان کی زندگیوں پر، ان کے خاندانوں پر تیری برکت ہو خدا. یہ جس طرح کے بھی حالات میں کیوں نہ ہوں خدا، یہ تجھ میں محفوظ رہیں. تو انہیں ریسکیو بھی کرے، تو ان کے ساتھ ساتھ بھی رہے، تو ان کی مدد بھی کرے خدا، تو ان کو سنبھالے بھی، اٹھائے بھی خدا، اور انہیں ان کے پاؤں کو ٹھوکر لگنے سے محفوظ بھی رکھے خدا. اے باپ، میں کلیسیائے پاکستان کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور منت کرتا ہوں خدا، جیسے تو نے موسیٰ کو ریسکیو کیا جب اس کی ماں نے اسے تیرے ہاتھوں میں سونپ دیا اور تو نے اس کو ریسکیو کیا، اور پھر خدا تو نے اس کے دشمنوں کو اس کے دوست بھی بنا دیا، اس کے ساتھ لا کر اٹھا کھڑا کیا. تو نے خدا اس کے دشمنوں کو اس کے مددگار بنا کر بھیج دیا. اسی طور پر خدا کلیسیائے پاکستان کے لیے بھی میں یہ منت کرتا ہوں خدا، ان کلیسیائے پاکستان کو بھی اسی طور پر اپنے ہاتھوں میں لے لے، محفوظ کر لے، تاکہ خداوند کلیسیا کے دشمن اس کے دوست بن جائیں اور وہ ہر روز، ہر لمحہ، ہر گھڑی خدا تیری فیورز کو انجوائے کریں اور کلیسیا اس ملک میں ترقی کرے، بڑھتی چلی جائے اور تیری بادشاہت کو وسعت دینے کا سبب ٹھہرے. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج کے کلام کے وسیلہ سے.
تو نے بتیری جانوں کو سیر اور آسودہ کیا ہے اور بتیروں کے پیالوں کو لبریز کیا ہے. تیرا شکر ہو. میں دعا کرتا ہوں یہ کلام ان سے چھننے نہ پائے، شریر آ کر اسے چرانے نہ پائے، بلکہ اسی کلام کی روشنی میں تیرے بچے روز کی بنیاد پر تیری جانب بڑھتے چلے چلیں اور ان کی زندگیوں سے تجھے جلال ملے. یسوع المسیح کے نام سے آمین آمین. ہم سب مل کر کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت یہاں موجود ہر ایک زندگی کے ساتھ، لائیو دیکھنے والوں کے ساتھ، آن لائن واچ کرنے والوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، کل مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین آمین. میں شکر گزار ہوں آپ سب کا جو ہمارے ساتھ لائیو تھے. آپ پلیز اس ویڈیو کے نیچے اپنے کامنٹس سے ضرور آگاہ کیجئے. یہ ہمارے لیے حوصلے کا باعث ہوگا. یہ میسج آپ کے لیے کیسا تھا؟ آپ کو آپ کی زندگی کے کس حصہ میں انکریج کیا؟ آپ کی کہاں حوصلہ افزائی ہوئی؟ آپ کہاں مضبوط ہوئے؟ آپ ضرور اپنے کامنٹس کو نیچے لکھ سکتے ہیں. یہ میرے اور میری ٹیم کے لیے حوصلے کا، انکریجمنٹ کا باعث ہوگا. تھینک یو ویری مچ. آپ فیس بک پر میرے پیج پاسٹر شوکت صدیق کو سب لائک کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی ہمارا چینل ہے، وہ بھی اسی نام سے ہے، پاسٹر شوکت صدیق کے نام سے. آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ کلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ان کے لیے بحالی اور نجات اور توبہ اور خوشی اور شادمانی کا باعث ٹھہرے. آمین. Thank you very much. God bless you all.